بسم اللہ الرحمن الرحیم. آثار معاصی یعنی گناہوں کے آثار نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ زمین شق ہونے لگتی، پھٹنے لگتی، آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتی، زلزلے آنے لگتے ہیں، زمین کی برکتیں اور اس کی رویدگی یعنی اس کے نباتات کم ہو جاتی ہے. ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ، ان آبادیوں کا پانی نہ پیو، تاکہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا گیا ہے پھینک دو، اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ. یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست اس پانی میں بھی سرایت کر گئی. تو گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ صرف انسانوں پہ نہیں، جانوروں پر، پانی پر، زمین پر، ہر جگہ ہوتے ہیں. غرض گناہوں کا اثر پھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آ جاتا ہے. آج کل اگر آپ کسی بھی باغ میں جائیں، گھروں میں بعض اوقات لوگوں نے لگایا ہوتا ہے کہ فروٹس لگائے ہوتے ہیں، جیسے لیمو ہے یا کینو ہے، اور ان کا سائز آپ دیکھیں اور ان کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو دیکھیں، جس کی وجہ سے وہ پتے اور پھل برید بھی نہیں کر سکتے، سانس ہی نہیں لے سکتے. آپ کو پتا نا پتے بھی سانس لیتے ہیں یا نہیں؟ تو پچھلے دنوں مجھے ٹریولنگ کا اتفاق ہوا تو میں سڑک کے کنارے دیکھتی جاتی تھی، دل میرا پکڑا ہوا تھا کہ اللہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری شامت تو آئی ہوئی ہے، لیکن ان درختوں کی بھی شامت آئی ہوئی کہ ان کے اوپر اتنی مٹی ہے کہ اس مٹی کے بوجھ سے وہ دبے ہوئے ہیں اور وہ برید نہیں کر سکتے. اور پھر جب ان کے اوپر مٹی ہوتی ہے تو کس طرح وہ آکسیجن پروڈیوس کریں گے، کس طرح وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کریں گے؟ وہ تو ان کے اوپر لیئرز لگی ہوئی ہیں. کہیں بھی جا کے مشاہدہ کر لیں، کسی بھی پھلدار درخت کو اس وقت آپ جا کے دیکھیں کہ کس طرح وہ مٹی سے اٹا ہوا ہے اور پھلوں کا سائز کیا ہے، کیونکہ بارش نہیں ہوئی، ان کے اندر جوس ہی کم ہے، پانی ہی کم ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ ہی کسی کام کا. زمین کا پانی جتنا بھی آپ دے دیں پھلوں پھولوں کو، جو جب تک بارش نہیں برستی اس وقت تک وہ ٹیسٹ اور وہ سائز میں اضافہ نہیں ہوتا. کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں جیسے، تو میں جب وہاں پر تھی میں دیکھتی تھی لان کو کہ جب روزانہ اس کو اگر دوسرے پانی سے سیراب کیا جاتا تو اس کے اندر وہ جو گرینری ہوتی تھی اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن ایک دو بارشیں ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ لش گرین ہو جاتا تھا، وہی سبزہ، اس کا رنگ بدل جاتا، اس کی شائن بدل جاتی، پتوں کے اندر چمک آ جاتی. جب آپ نہروں سے زمین کے پانی سے آپ پودوں کو سیراب کرتے تو ان کے اندر نہ وہ چمک ہوتی ہے نہ وہ گرینری ہوتی. تب آپ دیکھیے کہ عرصہ ہی ہو گیا ہے بارش نہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر چند لوگوں کو بتا بھی دیا جو سوچے تو عوام اور اکثریت کا حال کیا؟ کوئی اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا. امام احمد بن حنبل ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے میں میں نے ایک تھیلی دیکھی جس میں کھجور کی گٹلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے ہی گیہوں پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی. نیز بعض بدویوں اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے، یعنی پہلے سائز بڑا ہوتا تھا. جو آفتیں آج کل نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، پہلے نہ تھی، کچھ تھوڑے ہی زمانے سے یہ آفتیں آ رہی ہیں اور اب تو اس پر بہت عرصہ گزر. صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر ہے، یعنی چیزوں کی شکل و صورت پر، درختوں، پتوں، پودوں، پھلوں، پھولوں، ان کی شکلیں بھی بدلنے لگتی. جامع ترمذی میں وارد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم کو پیدا کیا تو انسان کا قد 60 ذراع تھا، 60 گز. یہ قد کم ہوتے ہوتے اتنا رہ گیا جسے آج دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ظلم، جور، خیانت، فسق و فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا تو اہل بیت نبوت میں سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا، یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے اس وقت عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. یہ مسیح یہود و نصارہ کو قتل کرے گا اور وہ دین جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا پھر سے قائم اور مضبوط ہو جائے گا. زمین پہلے کی طرح اپنی برکتیں اگلنے لگے گی. تب اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی. انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی. انگور کا ایک خوشہ اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا. ایک بکری کا دودھ پوری جماعت کو سیراب کر دے گا. یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین گناہوں سے پاک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمایاں ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھی. اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ وہ عقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھی ان کے اثرات آج بھی زمین پر موجود ہیں. اسی قسم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں. جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزا یافتہ امتوں کے آثار معاصی ہیں، ان کی سزاؤں کے آثار بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون و فساد اور اس کے فیصلے سے یہ بات اول آخرا متناسب ہے کہ گناہ جس قسم کا ہوتا ہے
سزا اسی قسم کی ہوتی. اس کو انڈر لائن کر. گناہ جس قسم کا ہوتا ہے سزا اسی قسم کی ہوتی ہے. بڑے گناہ کی سزا بڑی، چھوٹے گناہ کی چھوٹی. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزا میں بھی. غور کیجئے کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر، عمل، قول و فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی. اس کو بھی انڈر لائن کری، ہائی لائٹ کیجئے. شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. جب اس پہ مسلط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی رحمتیں اور برکتیں اس سے کم ہوتی ہیں. عمر کم ہوتی ہے، یعنی عمر ہو بھی تو زیادہ کام نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں کہ عمر کے زیادہ اور کم ہونے سے مراد یا تو لٹرلی اس کے سائز میں اضافہ ہونا یا اس کی کوالٹی میں. انسان کم عمر میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر جائے. عمل یعنی عمل کی توفیق چھن جاتی. قول اور فعل، روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی. یعنی بات میں اثر نہیں رہتا، کاموں میں کوئی برکت نہیں رہتی. صبح سے شام تک بندہ تھک رہا اور حاصل کچھ نہیں. روزی اور رزق میں برکت نہیں کہ جتنا بھی کما لے اس میں ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، یا یہ کہ خیر کی جگہ پہ نہیں لگ رہا یا پورا ہی نہیں پڑ رہا. آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے. چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں کوئی سکون اور اطمینان کا ٹھکانہ نہ ہوگا. جہنم کے اندر راحت، رحمت اور برکت اور سکون اور اطمینان کا نام تک نہ. جنت دراصل کیا ہے؟ وہ باغ جسے دنیا میں لگایا جاتا ہے، جس کے پھل انسان کل کھائے گا. اور جہنم کیا ہے؟ اپنے ہی گناہوں سے بھڑکائی ہوئی آگ. اس لیے چاہے زبان کا گناہ ہو، چاہے عمل کا ہو، کسی بھی طرح انسان اپنے ساتھ عہد کرے. دوسروں کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو روک سکتے، خود کو تو کنٹرول کر سکتے. بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور چھوٹوں سے بھی بچنا ہے. حد الوسع. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.